اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام اہتمام رمضان و وقت سحر کی آج کی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حساس موضوعات کو ہم لے کر آ رہے ہیں، امید کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خنزیر کے تعلق سے۔ قرآن میں واضح جو ہے ارشاد ہے کہ خنزیر کا گوشت نہ کھایا کرو۔ اس کے علاوہ خنزیر کے تعلق سے کیا کیا احکامات ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ گوشے میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ صرف گوشت کھانا منع ہے، باقی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ غلط ثابت ہوا تو نتائج بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی معاشرہ کافی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، کہیں خدا نخواستہ ہم بھی بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس غرض سے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ریگولر مہمان خطیب جامع مسجد محمدی کشن باغ مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب کو۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ خنزیر کا گوشت نہ کھایا کرو، یہ حکم کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے امجد صاحب، نص خطی سے یعنی قرآن حکیم سے ثابت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ نہ صرف خنزیر ہی کا ذکر ہوا ہے بلکہ مردار کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جی۔ علاوہ اس کے غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور جی ایسے ہی حرام ہے ایک ہی آیت کے تسلسل میں مردار گوشت اور خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، یہ تینوں حرام ہیں، اور اس کی حرمت قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ اور اس میں حکمتیں جو کچھ ہیں وہ علماء تفسیر نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ جی باوجود اس کے کہ حکمتیں معلوم نہیں بھی ہیں تو تب بھی حکم رب ہیں، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ نہ صرف خطرہ ہے بلکہ اگر کسی نے اس گوشت کو جائز سمجھ لیا تو پھر وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ جی، آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ غیر اللہ کا ذبیحہ، یعنی کہ ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ جو خنزیر کے گوشت کو منع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، یہ ایک تو نجاست کھاتا ہے، گندگی اس کی فطرت میں ہے، اس کی عادت اور اس کی سرشت میں گندگی ہے اور بے حیائی ہے۔ واحد جانور ہے یہ جو اپنی ماں سے بھی جفتی کرتا ہے، اور جو لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی رشتوں کی اہمیت
ختم ہو جاتی ہیں، بس ان کو عورت عورت نظر آتی ہے، عورت میں ماں نظر نہیں آتی، عورت میں بیٹی نظر نہیں آتی، عورت میں بہن نظر نہیں آتی، عورت میں رشتوں کا ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ جیسے کتا گوشت کھاتا ہے اور وہ گوشت وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کا ہے، بس اس کی غذا ہے اور وہ کھاتا ہے، تو ایسے ہی خنزیر کی فطرت میں ہے کہ وہ واحد جانور ہیں جو اپنی مادہ کے لیے، یہ نر اپنی مادہ کے لیے دوسرے نر کو ترغیب بھی دیتا ہے، لے کر بھی آتا ہے اس تک۔ استغفر اللہ۔ ایسی بہت ساری گندگی ہیں خنزیر میں، اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی فطرت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، خدشہ ہے نہیں، آ جاتی ہیں۔ جیسے زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، مرنے کا جی خدشہ نہیں، جی۔ زہر کھا لیا تو مر جائے گا، تو ایسے ہی جب یہ گوشت کھائے گا اور اس کا عادی ہو جائے گا تو نتیجتاً یہ برائیاں اس میں آ ہی جائے گی، اور انسانیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہ واحد جانور ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی ملاپ کرتا ہے اور اپنی مادہ کے لیے دوسرے نر کو بھی ساتھ لے آتا ہے، تو ایسی بے حیائی تو سماج میں نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بد احتیاطوں کی وجہ سے ہے۔ تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا خالی خنزیر کا گوشت منع ہے یا اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں؟ کل اس کے بال، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی چربی، اس کی ہڈی، اس کا جھوٹا، سب کچھ حرام ہے۔ جیسے کتا ہے تو کتے کے سلسلے میں کتا ناپاک ہے تو صرف اس کا لعاب ناپاک ہے، اس کے بال ناپاک آپ کے کپڑوں کو لگ جائیں تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہے کپڑوں کو تو چاہے وہ کتا ہو یا کوئی جانور ہو یا ٹھیک۔ انسان، وہ گندگی ٹرانسفر ہوگی، آپ کے لباس کو، آپ کے بدن کو لگی تو وہ ناپاک ہوتی۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو آپ کے بدن کو ٹچ بھی ہوا تو بدن کا وہ حصہ جہاں وہ ٹچ ہوا ہے وہ ناپاک۔ اچھا، تو اب یہ جو معاملہ ہے، لوگ بازاری چیزیں کھاتے ہیں، اس میں آج کل کوڈیفائڈ لینگویج ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں لکھا جاتا ہے کہ خنزیر یا سور کی چربی کا یا پھر کوئی اور دوسری اس کی شے کا استعمال کیا گیا ہو، بلکہ کوڈیفائڈ لینگویج E22 E122 اس قسم کے جو ہے کوڈز آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ فلاں فلاں چیز جو ہم کھا رہے ہیں، کچھ چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کچھ جو ہے آلو چپس کھا رہے ہیں، تو اس میں اس کی شامل آمیزش ہو گئی ہو، کیسے معلوم کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ہو سکے جو چیز عوام بلوا ایک اصطلاح ہے، عوام جس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس میں اس کی آمیزش ہے، تو زبان خلق کو نخارہ خدا سمجھو، جی اور اس کے بعد جو لوگ وہ جو آپ اس کا کوڈ بتا کر یہ بول رہے ہیں کہ اس کے بین السطور ایسی باتیں رہتی ہیں، جو کوڈ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، تو وہ لوگ جانکاری کے بعد ہی تو یہ بات کر رہے ہوں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان باشعور کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں حرام سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بھیانک نتائج اگر وہ ہماری غذا میں شامل ہو رہے ہیں تو ہماری عادات و اطوار میں بھی وہ برائیاں شامل ہوگی۔ اسی لیے ہم کو بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کریں کہ باہر کی غذاؤں سے ہی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ جی، یہ بھی کہنے سننے میں آیا ہے کہ خواتین جو میک اپ کرتی ہیں وہ میک اپ کے سامان میں بھی، پاؤڈر ہو چاہے لپسٹک ہو، اس میں بھی چربی ملائی جاتی ہے، اور پھر جو برش بنایا جاتا ہے وہ برش بھی اس کے بالوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ دیکھیے حمزہ صاحب، عموماً بر صغیر میں جو برش
ہم استعمال کرتے ہیں دانتوں کے دھونے کے لیے، وہ پلاسٹک میں ہی 99% ہم بچپن سے اب تک دیکھتے آ رہے ہیں پلاسٹک میں کے۔ ٹوتھ برش کی بات نہیں کر رہا، جو میک اپ کے لیے برش استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، میک اپ کے لیے جو باریک بال والے، جی ہاں یقیناً پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ فنگر پرنٹس کو ڈیولپ کرنے کے واسطے، جہاں پر انویزیبل فنگر پرنٹس ہیں، وہاں پر کچھ پاؤڈر ڈال کر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو کچھ ایسے برش استعمال کرتے ہیں جو انتہائی نرم، ملائم، باریک۔ تو عموماً ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا ڈپارٹمنٹ میں، یہ برش گلیری کے ہوتے ہیں، گلیری کے بالوں کے ہوتے ہیں، لیکن اچھا میں آپ سے سن رہا ہوں کہ ایسے برش میک اپ کے سامان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی استعمال ہو، میک اپ کے سامان میں استعمال ہو یا کچھ ہو، استعمال نہ بھی ہو، تب بھی آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اپنے گھر کی چھت کے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یہ ناپاک چیزیں آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ اس کا میک اپ کریں اور اس کے ذریعے بنے سنوریں۔ میک اپ کے لیے تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہم کو بہترین خوبصورتی کا ایک ایسا پیمانہ دیا تھا کہ باوضو رہیں، باوضو رہنے سے چہرے پر کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اگر میک اپ کرنا ہی ہے، ہماری مستورات کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی حرام اشیاء سے یا ایسی مشتبہ اشیاء سے جس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کا گمان ہے، تو یقین اگر گمان بھی ہیں تو وہ اپنے بدن پر ہرگز نہ لگے۔ جی، یہ بھی سننے میں آیا ہے بیرون ممالک میں، جیسے یو کے وغیرہ ہے، ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پر جو اسٹریٹ فوڈ ہوتا ہے، ایک ہی توے پر مچھلی بھی تلی جاتی ہے اور سور کا گوشت بھی۔ مچھلی کھینچی، تل دیا، ان کو پروس دیا، اور پھر سور کا گوشت تل دیا، ان کو پروس دیا۔ کیا اس میں جو ہے گندگی شامل ہو جاتی ہے؟ 100% گندگی شامل ہو جاتی ہے، 100%۔ جی چلیے امجد صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ ایک اے ہے شخص اور ایک بی ہے شخص، اے اور بی دو اشخاص ہیں۔ کیا اے پسند کرے گا کہ جس برتن میں کسی نے پیشاب کیا ہے اس برتن میں پانی پیے؟ ہرگز نہیں۔ کسی بھی مذہب کا آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایسی چیز جو اس کے آنکھوں کے سامنے ہے یا اس کو معلوم ہے کہ یہ برتن پیشاب کے لیے استعمال ہوا ہے اور پھر یہی برتن مشروب کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو فطری کراہیت کسی بھی مذہب کا آدمی رہنے دو، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جی یہ اسلام ہے جو فطرت انسانی پر دستک دیتا ہے، اور جو چیزوں کو حرام کر دیے ہیں اس کی آمیزش یا شبہ ہی نہیں، وہ یقینی نہیں، شبہ بھی اگر اس میں پایا جاتا ہے تو اس سے دور ہے۔ جی مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے یہاں شراب کا ایک خطرہ گرا ہے، ایک خطرہ زمین کے اس حصے پر گرا ہے، مجھے معلوم ہو جائے، تو میں اس زمین کے 7 طبق کوئی کھود کے مٹی نکال بھی دے تو میں احتیاط کروں گا کہ وہاں پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت نہ کروں یا وہاں پر ٹھہرنا میں پسند نہ کروں۔ تو مومن کی فطرت تو اس قدر اندرونی طور پر ایسی چیزوں سے نفرت کرتی ہے۔ آپ تو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی توے پر دونوں چیزیں تلی جاتی ہیں اور پھر سپلائی کی جاتی ہیں کھانے کے لیے، تو یہ کیسے لوگ ہیں جو میں جو مثال دیا کہ جو برتن گندگی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ برتن جو ہے کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک خنزیر اور اس کی اشیاء، چاہے وہ چربی ہو یا اس کے جسم کے کوئی جوارح ہوں، جو کچھ بھی ہو، اگر کسی چیز سے مس ہو رہے ہیں تو وہ بھی ناپاک ہیں اور وہ بھی حرام ہیں۔
تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی سور کے چمڑے کا کوئی بیگ وغیرہ یا بیلٹ وغیرہ بناتا ہے تو اسے بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. قطعی نہیں کر سکتے ہیں. اگر یقین ہے کہ یہ سور کے چمڑے کا ہے تو چاہے وہ بیگ ہو، چاہے وہ بیلٹ ہو، چاہے وہ جوتا ہو جو پیر کے نیچے رکھا جاتا ہے، جی باوجود اس کے کہ اگر یقین ہے ہم کو یا معلوم ہے ہم کو یا وہ کمپنی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے یا وہ کمپنی نشاندہی نہیں کی ہے، لیکن جو لوگ اویئرنیس لاتے ہیں معاشرے میں، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، وہ جو کوڈ دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، ہم ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے استعمال کی نہیں. ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ سور کے گوشت اور سور کی دیگر اشیاء کے استعمال کے تعلق سے واضح انداز میں بتا رہے تھے. امید کہ آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ دور ہو گئے ہوں گے. اگر اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو ہمارے جو یوٹیوب پر یہ ویڈیو آ رہا ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ سوالات کیجئے. اگر اس پروگرام میں کچھ آپ کو پسند نہ آئے تو وہ بھی آپ کھل کر بتائیے. آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں فیڈ بیک دیں گے تو ہم ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اگلی نشست کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اہتمام رمضان، اہتمام